صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، یعنی تلاوت کلام پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش، والذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب تلاوت ہم سن چکے ہیں، وقت ہوا جاتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا۔ جی مدنی بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ 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 سبحان اللہ 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 خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ 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 سبحان اللہ 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 انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ہاں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پر جا بے رحمت کی ہے جاری واہ 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 سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مدنی بھائی آپ کو سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز میں آپ نے کلام پڑھا ہے. حضور کی عظمت حضور کی رفعت کا ذکر ایسا ہے کہ جب یہ ذکر چل پڑے تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ ذکر کرتا ہی رہے. اور ایک ایمان والے کی جو ہے وہ اس کو اب یوں کہیں کہ شان امتیازی یہ ہونی چاہیے کہ حضور کا ذکر ہوتا رہے, وہ سنتا رہے, خوش ہوتا رہے, اور پھر اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا رہے کہ اللہ کریم نے کتنے پیارے محبوب کا بے مانگے بے طلب کیے غلام بنایا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو متمتع اور فیضیاب فرمائے, بہرہ مند فرمائے, اور حضور کی شفاعت پانے والے کام کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے. ولی دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں, کیا ارشاد فرمائیں گے موضوع کے حوالے سے, کس طرح ابتدا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی معاملے کے اندر کامیابی اور ناکامی کا جو ایک بنیادی عنصر ہے وہ ایک حکایت کے ذریعے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. جی. ایک بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے جو نامور لوگ تھے انہیں جمع کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسی جو ہے وہ تحریر ہمیں دیں کہ جو میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو دوں اور وہ اس سے کامیابی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اخذ کریں, اور میں اپنے ملک میں رہنے والے سبھی نوجوانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک.
انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کوئی کتاب لکھ کر دیں. انہوں نے یہی کام کیا اور بہت سارے لوگ جمع ہو کر بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے نامی گرامی جو لوگ تھے، انہوں نے کچھ ہزار صفحات پر مشتمل ایک کتاب تیار کر دی. اوہ. بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. اس نے دیکھا، کہنے لگا یہ تو اتنی ضخیم کتاب ہے، کون اس کو پڑھے گا اور کون اس سے فیضیاب ہوگا. کتاب میں بہت کچھ اچھا لکھا ہوا ہے لیکن اسے مختصر کیا جائے. چلے گئے. انہوں نے پھر جو ہے اس پر اس کا ایک خلاصہ تیار کیا. وہ چند 100 صفحات پر مشتمل کتاب پھر بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے اس کو دیکھا، کہنے لگا کہ یہ بڑی ضخیم ہے، اس کو بھی مختصر کرو. پھر چلے گئے. پھر انہوں نے کچھ دن محنت کی، بڑی مشقت کے بعد ایک پھر خلاصہ تیار کیا. وہ 100 صفحات کے لگ بھگ تھا. اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کو بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کوئی بنیادی بات بتائیں کہ جو سب کے لیے مفید ہو. ایک ایسا کلیہ بتا دیں، ایسا قاعدہ بتا دیں جہاں لگاتے جائیں وہاں فٹ ہوتا جائے، کام کرتا جائے. صحیح. بادشاہ بھی کیا بادشاہ ہی ہوتے. صحیح. پھر بیٹھ گئے وہ. انہوں نے پھر محنت کی اور آخر میں ایک لائن انہوں نے لکھ کر بادشاہ کو دے دی. وہ لائن کیا تھی؟ وہ لائن یہ تھی، یاد رکھیے کوئی بھی کامیابی بغیر محنت کے حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ اکبر. اللہ. بادشاہ نے جو ہی یہ تحریر پڑھی، کہنے لگا واقعی یہ نچوڑ ہے ساری کی ساری کتاب کا کہ کوئی بھی کامیابی بغیر محنت کے حاصل نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور واقعی دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، کوئی طالب علم ہے یا کوئی کاروبار کرنے والا شخص ہے یا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں کامیابی حاصل ہو جائے، اس کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی. اب محنت کرنی ہے، کب کرنی ہے، اس کا کیا وقت ہونا چاہیے، کس انداز میں محنت ہونی چاہیے، یہ بھی کامیابی کے اندر بہت بنیادی جو ہے وہ ان کی بھی حیثیت ہوا کرتی ہے. اخروی معاملات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات ذکر فرمائی جامع العلوم والحکم میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک 3 چیزیں کسی بھی شخص کے اندر نہ پائی جائیں گی اس وقت تک وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اس بندے کی نیت ہے. بنیادی طور پر اس کی نیت ہے کہ وہ کیا کرنے لگا ہے اور جو کام کرنے لگا ہے اس میں اس کی نیت کیا ہے. اللہ کی رضا مقصود ہے یا دنیا کو راضی کرنا مقصود ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلے نیت کا بہتر ہونا، اچھا ہونا، یہ بنیادی چیز ہے. دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ جو کام وہ کرنے چلا ہے، جو مقصد ہے اس کا، وہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہونا چاہیے. فرماتے 2 چیزیں. اور تیسری چیز جو ہے اس بندے کی محنت، مشقت اور کوشش ہے. فرماتے ہیں جس آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، نیت اچھی ہو، مقصد خیر پر مبنی ہو اور اب وہ محنت کرے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب و کامران ہوگا. سبحان اللہ. اب آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجئے، اخروی اعتبار سے دیکھ لیجئے. دنیاوی اعتبار سے چونکہ طلبہ علم دین اور دیگر جو اس طرح کے شعبے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان میں بسا اوقات ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی محنت کی اور اس کے بعد پھر ہمت ہار جاتا ہے بندہ. ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ عرض کرتا ہوں جی کہ مقصد خیر پر مبنی ہو، نیت اچھی ہو اور بندہ محنت بھی کرے جی تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے. حضرت سیدنا امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست عالم دین گزرے ہیں. ان کی ابتدا کیا تھی اور اب اللہ تبارک تعالی نے انہیں کیسے مقام اور مرتبے پر فائز فرمایا. کوئی بھی شخص درس نظامی کرنے والا، عالم کورس کرنے والا ان کی کتابیں پڑھے بغیر عالم بنتا نہیں ہے. ہمارے ہاں مطلب جو پاکستان میں اور دیگر جو مطلب ممالک ہیں ان میں جو نصاب رائج ہے اس کے اندر امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. انہیں پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا. مختصر المعانی ہے، متول ہے، یعنی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں کتابوں کے. شرح قائد ہے، دیگر جو اس طرح کی کتابیں ہیں. اب ان کی کیفیت کیا تھی خود فرماتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم قاضی عدود الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتا تھا، واہ دن رات محنت کرتا تھا، لیکن سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ صحیح، فرماتے اس قدر کند ذہن تھا کہ میری مثال دی جایا کرتی تھی کند ذہنی کے اندر، او ہو، لیکن میں محنت کیا کرتا تھا، یاد سبحان کرتا رہتا اللہ تھا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ایک رات میں بیٹھا سبق یاد کر رہا تھا، ایک اجنبی شخص آیا میرے پاس اور مجھے کہنے لگا کہ چلو سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں سیر و تفریح کے لیے نہیں آیا، میری کیفیت تو یہ ہے کہ میں سبق یاد کرتا ہوں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ وہ چلا گیا اجنبی، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا، اس نے کہا کہ سعد الدین چلو سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ شخص پھر آیا، اب اس کا انداز اور تھا، اس نے آ کے کہا چلو تجھے نبی کریم علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام سعد الدین تفتزانی، یہ یعنی سینکڑوں سال بعد کا واقعہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے۔ حضرت سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں میں نے جیسے یہ سنا میں ننگے پاؤں اسی طرح دوڑتا ہوا فوراً کہ کہاں ہے حضور علیہ السلام۔ فرماتے ہیں میں دوڑ پڑا، شہر سے باہر دوڑتے دوڑتے آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک گھنے درخت کے نیچے جلوہ گر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے بار بار بلانے پر تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ بلا رہے ہیں، یہ شخص جو گیا اس نے مجھے جا کے کہا کہ چلو سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں، تو میں نے کہا مجھے تو سبق یاد نہیں ہوتا اور مجھے سیر و تفریح کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کند ذہنی کا جو مرض ہے، محنت کے باوجود سبق نہ یاد ہونا، یا رسول اللہ اس سے شفا یابی کا آپ کی بارگاہ میں طلبگار ہوں، آپ شفا عطا کر دیجیے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن امام سعد تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تجھے علم نافع عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ تیری بیماری کو دور فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، امام سعد تفتزانی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے رخصت ہو کے آ گیا، رات کا وقت تھا، صبح کلاس میں گئے، استاد صاحب نے سبق پڑھانا شروع کیا، اب کیفیت یہ ہوتی تھی سب پوچھتے تھے اور امام سعد تفتزانی چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ آج کوئی نہیں بول رہا، سعد الدین تفتزانی استاد سے سوال کرتے ہیں، استاد صاحب حیران کہ یہ وہ سوال ہیں جو عام طلبہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی سمجھ سے وراء الورا تھے، یعنی وہ ان کی پہنچ ہی نہیں تھی وہاں تک۔ اب وہ حیران پریشان، سب کہہ رہے ہیں شاید فضول سوالات ہیں۔ استاد صاحب نے کہا یہ فضول سوالات نہیں، آج سعد وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو حضرت امام سعد تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی سے استاد صاحب نے فرمایا، قاضی عدود الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، کہ سعد آج تم وہ نہیں ہو جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور استاد صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں محنت کیا کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یوں اجر عطا فرمایا، میری محنت کو یوں کامران فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم رات تشریف لائے اور مجھے جو ہے پہلے والے سعد سے اب جو دیکھ رہے ہیں وہ بنا کے تشریف لائے۔ تو محنت اور جہد مسلسل جو ہے وہ بندے کو اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچا دیتی ہے جو اگر وہ مسلسل لگا رہے، اور یعنی نیت بھی دیکھیں اچھی کہ علم دین حاصل ہو، رب کی رضا بھی مقصود ہے، پھر کند ذہنی کے باوجود محنت محنت محنت، کیسی محنت کہ ایک شخص بلانے کے لیے آتا ہے کہ آپ چلیں سیر و تفریح کے لیے، فرماتے ہیں میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ طلباء، وہ لوگ، وہ اسلامی بھائی جو اپنی کند ذہنی کی بنا پر یا بسا اوقات ایک بار محنت کی اور کامیابی حاصل نہ ہوئی تو وہ دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو جو ہے وہ کم ظرف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے آپ کو یوں مطلب ایک ناکامی کا انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہوتا ہے کہ میں اب اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
ایسے اسلامی بھائیوں کو غور کرنا چاہیے کہ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا آپ کی یہ ہے، اور آج اللہ کریم نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی کتابیں پڑھے بغیر بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمارے بعض کا سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ سب کی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی آوے چوکھا، یعنی کام بھی کچھ نہ ہو اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی مل جائے، اچھا ملے وہ بھی زیادہ، تھوڑا نہیں ملے وہ بھی زیادہ ملے۔ طالب علم چاہے گا کہ بھئی میں آؤں کھیلتا رہوں کودتا رہوں اور بس مجھے کام مل جائے۔ کہیں پر اگر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو سفر کر رہا تھا ایک دفعہ، تو سفر میں ٹرین میں ایک ساتھ بندہ بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا کسی سے، تو بات کرتا ہے جب بندہ لاؤڈلی بات کر رہا ہوتا ہے تو اب ساتھ بیٹھے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو وہ ان کے شاید کوئی رشتہ دار تھے، میں نے پھر پوچھا بعد میں نے کہا جی آپ یہ بات کر رہے تھے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ بتائیے گا اس کا معاملہ کیا ہے۔ مجھے اس سے لگا کہ اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بات مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ایک دکان تھی، ان کے کسی رشتہ دار نے اپنے بچے کو ان کی دکان پر بطور امپلائی، بطور جسے آپ کاریگر کہہ لیں، ملازم کہہ لیں، رکھوایا تھا۔ انہوں نے بطور سیلز مین اس کو رکھ لیا اپنی دکان پہ۔ اب وہ بچہ کیا کرتا تھا، انہوں نے کہنا کہ بھئی آپ یہ کام کریں، انہوں نے کام نہیں کیا۔ بچے سے مراد یہ ہے وہ فرد جس کو رکھا گیا تھا کام پر، اسے کہنا کہ یہ کام کرے، وہ کہتا تھا میں تو نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ اچھا پھر کیا، کوئی بھی بات ہونی تو اس نے اپنا موبائل نکالنا اور گیمز کھیلنا جو ہے وہ شروع کر دینا۔ تو وہ فون پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے بچے کو گیم کھیلنے کے پیسے جو ہے وہ نہیں دیتے، ہم کسی کو دکان پر کام کرنے والے کو گیم کھیلنے کے پیسے نہیں دیتے، ہم کام کرنے کے پیسے دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو کسی دکان پر کام کر رہا ہے، کسی آفس میں کام کر رہا ہے، وہ کام نہ کرے اور اس کو سیلری مل جائے اور اس کے ساتھ بونس جب اس کا لگنا چاہیے، جب اس کا انکریمنٹ لگنا چاہیے، وہ بھی جناب وی آئی پی لگنا چاہیے، جو ہائیسٹ سٹیج ہے اس پہ لگنا چاہیے۔ یوں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کہیں بھی ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں، وہ بولیں گے ہماری سورس نہیں ہے، ہمارے پاس سفارش نہیں ہے، ہمارا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ آپ غور کریں کیا آپ کے اندر وہ کوالٹی اور وہ خاصیت ہے جو ہونی چاہیے؟ کیا آپ جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں آپ وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ خود احتسابی تھوڑا غور تو ہو اپنے آپ پر کریں۔ ہر بندہ یہ سمجھے ہم اپنا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس ٹھیک کو تھوڑا انالیسس کرنے کی حاجت ہوتی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر وہ ایفرٹ، وہ کوشش، وہ جد و جہد وہ ہم نہیں کر رہے، اور اگر کریں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب منزل جو ہے وہ ہمارے قدموں میں نہ آ جائے، کامیابی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ دن دور نہیں ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام ہے ہم کوشش کریں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہاں کسی نے میسیج کیا ہے، میسیج کرنے والے کہہ رہے ہیں، ان کا نام تو میں ذہن سے نکل گیا نام، لیکن انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی توجہ خالق اسباب سے ہٹا کر صرف اسباب پر لگا دیتے ہیں۔ بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان کا توکل نہ ہونا، بھروسہ نہ ہونا، اور دنیا میں جو معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اسباب چل رہے ہیں، اسی پر تکیہ کیے دن رات جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو کیسے کام ہوگا؟ کہ آپ سب موضوع ابھی تشنا طلب ہے، بہت سارے پہلو باقی ہیں، لیکن گھڑی کہہ رہی ہے وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہرحال مدنی مشورہ بھی کرنا چاہیے، جو پہلو بیان ہوئے ان پر جو ہے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے ناکام نہیں ہوں گے، اللہ کامیابیاں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، جسمانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، اس دل افروز ساتھ پیلا ہو سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی ناکامیوں سے محفوظ و مامون فرمائے، کامیابیاں کامرانیاں اللہ کریم ہم سب کا مقدر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اسباب بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی طرف لیتے چلے جائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی علی